السلام علیکم۔ امید کے دوستو آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد اور خوش و خرم رکھے۔ آج کا دن 15 اگست یعنی یوم آزادی ہند ہے۔ یقیناً ہندوستان کی تاریخ میں آج کا دن انتہائی خوشیوں کا اور انتہائی فرحت و شادمانی کا دن ہے، کیونکہ 150 سے 200 سالہ جو ظلم کی تاریخ ہندوستان میں رقم کی گئی اور باشندگان ہند پر جو طرح طرح کے مظالم اور ظلم و ستم برسائے گئے، آج ہی کی تاریخ میں انگریز سامراج ختم ہوا اور پورے ملک کے باشندوں کے لیے الحمدللہ اسی تاریخ پر ملک آزاد ہوا تھا۔ اس دن میں ہم جتنی خوشی منائیں اور جتنی فرحت و شادمانی کا اظہار کریں، یقیناً وہ ہم اہلیان ہند کے لیے یوم عید کی طرح ہے اور بڑی خوشی اور شادمانی کا دن ہے۔ ان آزادی کے حصول کے لیے ملک کے ہر مذہب کے باشندے نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ اور کیا عیسائی، ہر ایک نے اپنی بساط اور اپنی وسعت کے ساتھ اس ملک کی آزادی کو اور ملک کے قانون کو اور ملک کی سالمیت کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اور انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ جس کی نظیر ہندوستان کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ یقیناً پورے ملک کے باشندوں کے لیے آج کا دن بڑی خوشی اور بڑی مسرت کا دن ہے۔ بالخصوص ملک کی آزادی میں دیگر برادران وطن کی جو ہے قربانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی قربانیاں اور بالخصوص علماء کرام کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ اتنی قربانیاں جو مسلمانوں نے اور علماء کرام نے دی ہیں، وہ یقیناً ہندوستان کی تاریخ میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج سوال یہ ہے کہ ملک آزاد ہو گیا اور ملک اپنی 77ویں سالگرہ آزادی کی منا رہا ہے۔ ایک نظر ہم اس بات پر کریں کہ کیا واقعی آج ملک حقیقی معنی میں آزاد ہے؟ کیا ملک کا رہنے والا ہر باشندہ، ہر ملک کا رہنے والا شہری اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ ملک کے موجودہ منظرنامے پر اگر آپ ایک سرسری نظر ڈالیں اور ایک اڑتی ہوئی نظر ڈالیں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر بالخصوص ایک خاص طبقے کو نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک خاص طبقے کو نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہی ظلم، وہی بربریت، وہی نفرت و عداوت اور وہی تعصب جو کسی دور میں پورے ملک کے باشندوں کے لیے خاص لوگوں کی طرف سے چلایا گیا اور ہم نے سب مل کر اس کا مقابلہ کیا، وہ تو چلے گئے، لیکن وہ ذہنیت، وہ سوچ، وہ فکر آج بھی بعض خاص لوگوں کے ذہنوں میں خاص طبقے کے لیے پائی جا رہی ہے۔ بعض خاص طبقے کے لوگوں کے لیے ملک میں سفر کرنا، ملک میں کسی مقام سے دوسرے مقام کو جانا گویا اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جانے کے مترادف بن گیا ہے۔ مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت گویا یوں سمجھیے کہ محفوظ نہیں ہے۔ آج مسلمان بڑا گھبرایا ہوا ہے، خاص طور سے ان فرقہ واریت کے حامل لوگوں کی ذہنیت کی وجہ سے جو اپنی فرقہ واریت کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے اور اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے ملک کے ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں۔
آپ بہتر جانتے ہیں کہ ملک جس وقت آزاد ہوا ہے، ملک میں مختلف مذاہب، مختلف زبانوں، مختلف بولیوں، مختلف رنگ و نسل والوں کے لیے ایک ایسا قانون بنا، اسی قانون کی وجہ سے ہمارا ملک دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے کہ یہاں ڈیموکریسی ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں مذہبی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا۔ یہ قانون ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ آج ملک کے قانون اور ملک کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی پرسنل لا پر حملہ کرتے ہوئے، اس میں مداخلت کرتے ہوئے یکساں سول کوڈ اور یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی راہوں کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس وقت کو دیکھنے کے لیے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے تحفظ، اس کی بقا اور اس کی آزادی کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں، اپنی جانوں کا سودا کیا۔ کیا اسیران مالٹا یاد نہیں ہے؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابو الکلام آزاد، محمد علی جوہر، اشفاق اللہ خان، یہ ایسے کئی نام ہیں جو ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی تن، من، دھن، جان کی بھی قربانی دے دی۔ کیا ہمارے اکابر نے اس چیز کو دیکھنے کے لیے قربانی دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی امور میں عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ اگر یہ معلوم ہوتا اور یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، اس کا اندازہ ہوتا تو شاید اتنی قربانیاں ملک کی آزادی کے لیے نہ دی جاتی۔ اور پھر ملک کا قانون بنایا گیا، کانسٹیٹیوشن بنایا گیا کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ میرے دوستو، اس فرقہ واریت کو اور اس تعصب کو اور اس ظلم و بربریت کو، اس موب لنچنگ کو، اور خاص طور سے مسلمان طبقے کے ساتھ جو ایک الگ رویہ اور ایک الگ سلوک کیا جا رہا ہے، میرے بزرگوں، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کا شہری مسلمان بھی ہے، اس ملک کا شہری ہندو بھی ہے، اس ملک کا شہری عیسائی اور اس ملک کا شہری سکھ بھی ہے، جین بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے۔ اس ملک کا شہری وہ پچھڑا ہوا طبقہ ہے جس کو ہم آدیواسی کہتے ہیں، وہ بھی اس ملک کے قانون میں اور اس ملک کے اندر رہنے کے حق میں برابر کا حصے دار ہے۔ تو پھر کیوں کسی ایک خاص طبقے کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آج ملک، ہمارا بھارت، ہمارا ہندوستان، میرا بھارت، میرا ہندوستان، حقیقی آزادی کا آج بھی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ انگریزوں کے چنگل سے آزاد تو ہو گیا، لیکن حقیقی آزادی کا میرا بھارت آج بھی ہم تمام بھارت واسیوں سے مطالبہ کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے۔ بھارت یہ کہتا ہے کہ میری گود میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر ایک جیسا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حیدرآباد کے نواب ہفتم میر عثمان علی خاں بہادر نے ایک موقع پر کہا تھا کہ حیدرآباد کے لیے ایک آنکھ اگر، یعنی مسلمان اگر میری دائیں آنکھ ہے تو ہندو میری بائیں آنکھ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ میر عثمان علی خاں بہادر کے دور میں جو تعمیرات ہوئی ہیں، اس میں مسجد اور مندر دونوں کے آرکیٹیکٹس کو لا کر، ان دونوں کو ملا کر اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی اس کی زندہ مثال آج بھی موجود ہے۔ بادشاہوں نے حکومت ایسی کی ہے، ایک آنکھ سے مسلمان کو دیکھا تو دوسری آنکھ سے ہندو کو دیکھا، کوئی فرق نہیں کیا۔
مگر آج کیوں اقتدار کے نشے میں اور عہدوں کی ہوس میں ملک کی سالمیت کو داغدار کیا جا رہا ہے، ملک کے امن و امان کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے؟ آج میرا بھارت پھر سے حقیقی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ اس فرقہ واریت کے ماحول کو ختم کیا جائے، تعصب اور نفرت کے ماحول کو ختم کیا جائے۔ جو خلیج آ گئی ہے ہندو اور مسلمان کے درمیان، اس کو دور کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی۔ اس نعرے کو ہمیشہ اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں اور اپنے ہر کام میں اس کو محفوظ رکھیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اس لیے اپنے ملک کی سالمیت اور اس کی خوشحالی کے لیے ہم سب کو یکجٹ ہو کر اتحاد کا، اتفاق کا اور آپس کی بھائی چارگی کا عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تب ہی جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی آزاد ہندوستان کے آزاد رہنے والے آزاد ہندوستانی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں اور اس ویڈیو کے ذریعے پورے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور اللہ ہمیں ایک ساتھ رہ کر اپنے ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے، اور جو فرقہ پرست اور دشمن پرست طاقتیں ہیں اللہ ان کے ارادوں کو نیست و نابود فرمائے اور ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔